اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 128 اور 29 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس لک، نہیں ہے آپ کے اختیار میں، من الامر شیء، ان معاملات میں کچھ بھی، او یتوب علیہم، یا وہ ان کی توبہ قبول کرے، او یعذبہم، یا وہ انہیں عذاب دے، فإنہم ظالمون، تو پس یقیناً وہ ظالم تو ہیں ہی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہے معاف کر دے، ویعذب من یشاء، اور وہ جسے چاہے عذاب دے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ان آیات میں مسلمانوں کو نامساعد حالات سے واقفیت اور ایسے معاملات میں کیا کرنا چاہیے، وہ باتیں ذکر کی جا رہی ہیں کہ مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ پہ توکل، صبر، بھروسہ اور تقوی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور مدد کی درخواست، اس طرح سے ان اوقات اور گھڑیوں کو گزارنا ہے۔ اسی دوران ایک تکلیف دہ واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریل و ذکوان، ان قبائل کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر یہ تقاضا کیا کہ ہمارے جو باقی ماندہ لوگ ہیں ان کو اسلام سکھانے کے لیے کچھ لوگ ہمارے ساتھ بھیجے جائیں جو جا کے ان کو دین سکھائیں گے۔ صاف سی بات ہے، ہم ابھی اسلام لائے ہیں، ہمیں ایسی چیزیں معلوم نہیں ہیں، وہ ان کو سکھائیں گے اور وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مخصوص لوگ کہ جن نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کی ہوئی تھی، اصحاب صفہ، آج بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو دیندار ہے اس کو صرف دیندار نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، صرف دنیا دار ہو جائے وہ کوئی مسئلہ نہیں، صرف دیندار نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ یہ بھی ایک وہ دقیانوسی ہے اور سیرت اسلام سے ناواقفیت کی بنیاد پہ ایسی چیز ہے۔ اصحاب صفہ کو آپ جانتے ہیں، یہ وہ مخصوص لوگ تھے جن کا کوئی اپنا خاص گھر بار یا کاروبار یا اس طرح کے معاملات نہیں تھے۔ زیادہ تر ان میں سے وہی لوگ تھے کہ جن کا رہنا سہنا وہاں مسجد نبی میں ہوتا تھا، اور ان کی کفالت کی ذمہ داری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی تھی، اور وہ دین سیکھتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مہمات پر ان کو روانہ کیا کرتے تھے جہاد سمیت۔ تو ان میں سے 70 صحابہ کو، جن میں حدیث میں لفظ آتا ہے قراء، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، پڑھایا، ان کو تیار کیا اور ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اور جب یہ اپنے قبیلے کے پاس پہنچے تو یہ پوری ایک پلاننگ تھی ان کی، پری پلان کے تحت یہ سب کچھ ہوا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو وہ ان پر حملہ آور ہوئے، اور ان قراء کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم کے لیے بھیجے تھے ان کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اور جب یہ خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچی آپ کے پاس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ ہوئے اور پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا، کہ انہوں نے تقاضا اور ڈیمانڈ کیا کی اور اس کے ساتھ انہوں نے معاملہ کیا کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کے خلاف قنوت نازلہ کی۔ قنوت نازلہ ہوتی ہے کوئی آفت کو مصیبت آن پڑی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کی مدد و اعانت کے لیے دعا کرنا، اور اہل کفار جو ظالم ہیں ان کے لیے بد دعا کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک ان کے خلاف نماز کے اندر رکوع کے بعد بد دعا کی،
اور یہ بس اوقات 5 نمازوں میں ہی چلتی تھی، فجر میں بھی چل رہی ہے، ظہر میں بھی چل رہی ہے، عصر میں بھی چل رہی ہے، مغرب و عشاء میں بھی چل رہی ہے۔ تو 1 ماہ کے بعد نا پھر یہ آیت اتری کہ لیس لک من الامر شیء، یہ ایک تقدیر کا معاملہ تھا، یہ ہو گیا، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اب اس سے یہ بھی بات واضح ہوئی کہ علم غیب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوتا تو آپ ذرا سوچیں، کبھی آپ اپنے صحابہ کو روانہ کر سکتے تھے کہ معلوم پڑتا کہ ہونا ہی ان کے ساتھ یہ ہے، ان کو شہید کر دیا جائے گا، اور آپ اتنے دکھی ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ 1 ماہ تک وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور اتنے خصائص والا پیغمبر، اتنے حوصلے والا پیغمبر، کتنی آپ کے دل کو تکلیف پہنچی ہے کہ آپ ان کے خلاف 1 ماہ قنوت نازلہ کر رہے ہیں، جس میں آپ بد دعا کہہ رہے ہیں اور صحابہ اس پہ آمین بول رہے ہیں، اور یہ نماز کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ کتنی تکلیف پہنچی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کیا آپ علم ہونے کے باوجود آپ نے ایسا کیا تھا؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہ ذات، یہ وصف جو ہے نا علم غیب کا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ کسی کو کوئی نبی ہے، ولی ہے، ایتھے تو 4 دن چلے لا لو تو کہندے نہیں انہاں دے نال بہن والے جانوراں بھی علم غیب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نقدری، وما قدر اللہ حق کا قدری، ان نے اللہ تعالیٰ کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی، قدر تو نہیں کی، لیکن نقدری کی حدوں کو پلانگا ہے ان لوگوں نے، کہ ایسی چیزیں کہ جو کسی کے اختیار میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اوصاف تھی، ان کو کس طرح سے انہوں نے لوگوں کے اندر بانٹا ہے، اور پھر بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ اوپر سے کہ یہ شرک بھی نہیں ہے، اور امت محمدیہ شرک کر ہی نہیں سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس لک من الامر من شیء۔ ایک تو اس میں تسلی تھی کہ آپ، یہ تقدیر کے معاملات ہیں، بسا اوقات غم و ہم اور اس طرح کے ہوتے ہیں، اس پہ ایسا غم اور ایسی پریشانی کہ جو انسان کو لے جائے اور انسان کو اس کے اوپر حاوی ہو جائے، ایسا نہ کریں۔ یہ ایک ہونا تھا معاملہ، یہ ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ آپ یہ قنوت نازلہ اس کو بھی ترک کر دیں۔ ہو سکتا ہے او یتوب علیہم او یعذبہم، آپ نے جو اپنے ذمہ کام تھا اس کو آپ نے پوری دیانتداری کے ساتھ سر انجام دیا، خیر خواہی کی، جو معاملہ تھا ان کو دین سکھایا، اور ان کی جو ڈیمانڈ تھی اس کو پورا بھی کیا کہ یہ لوگ باقی لوگوں کو جا کے دین سکھائیں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، چاہے تو ان کو عذاب دے، لیکن کیا انہوں نے ظلم ہے، کیا انہوں نے فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، ہے یہ ظالم، کیا انہوں نے بہت بڑا ظلم ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی مسلمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو کیا کر لے، قبول کر لے۔ وہ رحیم اور کریم ہے۔ آج جیسی مسلمانہ تے توبہ دے دروازے بند کیتے ہوئے نے، اور کچھ ایسے جہلا اور سیرت اسلام سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ناواقفیت اور علم قلیل کی بنیاد پہ فتویٰ سازی کی، انہوں نے ایسی مشین گنیں فٹ کی ہوئی ہیں کہ جن کے ایمان کی گواہیاں موجود ہیں، ان کے اوپر اپنے ناقص علمی اور ایسے سمجھے نفاق کی بنیاد پہ ان کے اوپر تہمت سازی اور ان کے اوپر ایسے فتویٰ سازی کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ ان کے لیے تو بخشش کا تصور ہی نہیں ہے نا۔ تو گویا کہ وہ جو آخرت کا نظام ہے نا، فیصلہ، وہ اس دنیا میں یہ مجلس اور ایسی عدالت لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سوائے حماقت اور جہالت کے کچھ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا ظلم ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، او یتوب علیہم، ان میں سے جو توبہ کرے گا اللہ ان کی توبہ کو بھی کیا کر لے گا، قبول کر لے گا۔ او یعذبہم، جو نہیں کرے گا، یہ اس مالک کو علم ہے جس نے توبہ کی، کو لے آیا ایمان، یا ان کی نسلوں میں سے کوئی شخص ایسا آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ہاں بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بس یہ خاندان ہے، اس نے ایسا کیا، اب اس کے بعد کوئی ایسا ہوگا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو تواڈے ابے نانے دادے سارے سکھ سن تے تسی ہونا، ہم تو ہمارا اسلام بھی پھر قبول نہیں کریں گے اگر یہ بنیاد ہے۔ تو اپنے لیے رویے ایسے بنا لیے، اصول و ضوابط ایسے بنا لیے جو اسلام سے ہٹ کے ہیں، خود کے کریٹ کیے ہوئے ہیں، اور خود سے ایسی چیزوں کو اخذ کیا اور اس کو دین اسلام میں جا کے ضم کر دیا۔ فرقہ بندہ کیسے ہے اور بنے کیسے ہیں فرقے؟ اسی بنیاد پہ بنے۔ ہم پیچھے تفصیل میں سورۃ البقرہ میں پڑھ رہے ہیں کہ فرقہ بنتا کب ہے، جب دین اسلام کی تشریعات اپنی ہوائے نفس کے ساتھ کی جاتی ہیں اور اس میں اپنی خواہش کو، اپنی پسند اور ناپسند کو داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہی وہ بدترین لوگ ہیں جو خوارج کے اندر تھا یہی معاملہ کہ وہ اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ان کو ملوں تو اس طرح ان کے ٹوٹے کر دوں جس طرح عاد کے کیے گئے تھے۔ اور یہ کوئی مسلمان ہے، اسلام
نظام کا تقاضا کرنے والے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو جہنم کے کتے ہیں، جو جہنم کے کیا ہیں؟ کتے ہیں، جو اس طرح سے یعنی اپنے ہوائے نفس کی بنیاد پہ فیصلے کرنے والے ہیں۔ اس لیے چھوڑیے ان چیز کو، اس رحمان اور رحیم و کریم کا نظام اپنا ہے، اس کے نظام کو ماننا ہے، اس پہ اعتراض نہیں کرنا۔ او یعذبہم او یتوب علیہم او یعذبہم، یہ اس کا معاملہ ہے۔ فرمایا کہ جس کو چاہے وہ توبہ قبول کر لے، جس کو چاہے وہ کیا کر دے؟ عذاب و سزا دے۔ فإنہم ظالمون، لیکن جس نے ظلم کی، ہاں آپ کے ذمہ یہ ہے کہ جو ظلم ہے اس کو عیاں کر دیں۔ ظلم کی حمایت نہیں ہے، ظلم کی جو ہے وہ اس کے ساتھ تعاون نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ کہ انسان ایسا راستہ یا کسی کے لیے مسدود کر دے، توبہ کے دروازوں کو بند کر دے، یہ بھی اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس زمین کو کنٹرول کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، سب اختیار اسی کے پاس ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہ ڈگری بھی کسی انسان کے پاس نہیں ہے، کسی نبی ولی کے پاس نہیں ہے، یہ ڈگری بھی صرف کائنات کے رب کے پاس ہے۔ وہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے پکڑ لے، وہ چاہے تو بڑے بڑے سرداروں کو پکڑ لے، بڑے بڑے بادشاہوں کو پکڑ لے، اور وہ چاہے تو ایک عام سے غلام کو جنت کا سردار بنا دیتا ہے، جنت کا والی بنا دیتا ہے، اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تو بسا اوقات حدیث میں آپ نے پڑھا سنا ہوگا، مطالعہ کیا ہوگا ان چیزوں کا، کہ بسا اوقات ایسے لوگ بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ آپ کو ان کی زندگی بہت اچھی معلوم ہوگی، بہت اچھی معلوم ہوگی، لیکن ان کا انجام اور نتیجہ ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ ساری زندگی پہ پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ نہیں ہے حدیث، یہ سب کچھ ہے، اور بسا اوقات کسی انسان کی زندگی اتنی بری محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے ایدی بھی بخشش ہوئے گی، لیکن اس کا کوئی عمل ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ 99 کیا اس کے بعد اس نے 100 قتل کیا، اب تصور کر سکتا ہے بندہ کہ اس کے لیے معافی ہوگی، لیکن اس کے لیے معافی حدیث میں لکھی ہوئی ہے کہ نہیں لکھی ہوئی؟ وہ فاحشہ عورت ہے جس کی زندگی ایسی ہے کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ یہ معافی ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اس کی معافی ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑا ایک جو دین اسلام کا معاملہ ہے، یہ بڑا باریک بینی پر معاملہ ہے، اور اس باریک بینی کو جاننے والا صرف لطیف وہ اللہ کی ذات ہے جو اس کو جاننے والی۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ آپ حتمی طور پہ فیصلہ نہیں کر سکتے کسی شخص کے بارے میں سنا دیں کہ آپ یہ پکا جنتی ہے یا پکا جہنمی ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کسی شخص کے بارے میں بھی کہ یہ پکا جنتی ہے، سوائے اس کے جس کی گارنٹی موجود ہے۔ ہاں اوصاف و صفات ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک اچھا انسان تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گا، اس کی مغفرت کی دعا کے لیے کہا گیا۔ یہ دعا بھی اس بات کی علامت ہے کہ آپ کنفرم کو فیصلہ نہیں کر سکتے، بلکہ ریکویسٹ کر رہے ہیں اللہ کے سامنے کہ اللہ اس کی اچھائیوں کو قبول کر لے اور اس کی کمی کوتاہیاں جو ہے اس کو کیا کر دیں؟ معاف کر دیں۔ تو اور پھر چہ جائے کہ حماقت کی انتہا کو وہ شخص پہنچا ہوا ہوگا کہ جو شخص اپنے بارے میں ان معاملات سے تو بے خبر ہے، اس کو اس کی کوئی فکر نہیں کہ میرا پتہ نہیں انجام کی ہونا ہے، میرا پتہ نہیں انجام کیا ہوگا، اس سے تو بے خبر ہے، لیکن وہ گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں جن کی گارنٹیاں موجود ہیں اس کے بارے میں فتویٰ سازی کر رہے ہیں کہ وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا، وہ اس کے ساتھ ایسے ہوگا، اس کے ساتھ ایسے ہوگا، جن میں کنٹرول ہی سارا دنیا دا اس کا ہی کنٹرول ہے اس دنیا پہ، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ، اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس سب کے اوپر کلی طور پہ کنٹرول رکھنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور پھر عذاب و سزا دینا یہ بھی کس کے اختیار میں ہے؟ اسی کے اختیار میں۔ نبی ولی پیغمبر ہیں، وہ اس سے ڈر رہے ہیں، اپنے اعمال اور معاملات کو درست کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ یہ ہے اصل منہج کہ انسان جتنا بھی نیک ہے نا، تو نیکی کی علامت یہ ہے کہ اس کو اتنا زیادہ، جتنا نیکی اور ایمان اس کا بڑھتا جائے گا اتنا زیادہ اس کو ڈر اور خوف اللہ تعالیٰ کو اس کے دل میں پیدا ہوتا جائے گا۔ نفاق کی اور ایمان سے دوری کی علامت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے بے خوف ہوتا جائے گا، بے خوف ان سے ہوتا جائے گا، اور وہ جرت کرے گا برائی کرنے کے اندر اور نیکی کو چھوڑنے کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اختیار ہمارے پاس ہے، اور آگے فرمایا واللہ غفور رحیم، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی جو مغفرت والا اور رحمت والا معاملہ ہے وہ غالب ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کے اندر یہ سر ورق کی یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب کے اوپر کیا ہے؟ بھاری ہے، ٹھیک ہے، اس کے غضب کے اوپر بھاری ہے۔ تو ساری زندگی آپ دیکھیں یہ انسان ہے، آپ ذرا تصور کریں، اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم اس کی اتنی نعمتیں عطا کرنے کے بعد کیا کر رہے ہیں۔ اگر ان کا حساب و کتاب ہو گیا برابر سے اور اس کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہوا تو کیا بنے گا ہمارا؟ کیا اس کے بغیر کو گزارا ہو سکتا ہے؟ تصور بھی نہیں ہے اس چیز کا۔ تو یہ اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے جس کے ساتھ
ہم اتنے گناہوں کے باوجود بھی امید لیے پھرتے ہیں کہ اللہ رحمت فرمائے گا، اللہ اپنا فضل فرمائے گا، تو اس فضل کو مقید مت کیجئے اور کسی کے بارے میں مت کہیے کہ فضل سانوں تے لب جانا تے انہوں نہیں لبنا، تو یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حدود اور اس کی جو کبریائی کو چیلنج کرنے کی کوشش مت کیجئے۔ جس طرح کہا گیا اپنے مزاج کو اس طرح بنائیں، اپنے اعمال و افعال کو، اپنی سوچ و افکار کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں، بلکہ بنائیں، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے موافق عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔